علم غیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ مکمل علم کسی کے پاس نہیں ہوتا کسی بھی معاملے میں۔ جیسا کہ ڈاکٹر کچھ علامات سے بتا سکتا ہے کہ آپ پر یہ اثرات ہیں، آپ کے ساتھ یہ مسائل ہو رہے ہیں، حکیم ہے تو وہ بھی نبض دیکھنے کے ساتھ کچھ ظاہری علامات کے ساتھ اندازہ لگاتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو جادو کا معاملہ ہے اس میں بھی کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مریض جادو کا ہے، اس پر جادو کے اثرات ہیں۔ تو اس کی جاگتے ہوئے بھی کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے، اور نیند کی حالت میں ایسے مریضوں کے ساتھ جو کچھ پیش آتا ہے اس سے بھی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس شخص پر جادو کے اثرات ہیں۔ اور جو جادو کا مریض ہوتا ہے اس پر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو کیا گیا ہے، جادو کا وہ مریض ہے، کہ جب اس کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ وہ مختلف طرح کے خواب دیکھتا ہے۔ ہم مریضوں سے پوچھتے ہیں آپ کو خواب کیسے آتے ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مریض جادو کا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بھی ہم کچھ علامات ایسی بتانے والے ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جادو کا گھرا ہوا ہے۔ اس کو خواب جو آتے ہیں ان سے اندازہ لگاتے ہیں۔ تو خواب کیسے آتے ہیں ایسے مریض کو؟ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ایسا مریض جس پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے جانور دوڑ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جانوروں کا نظر آنا، کہ جانور نظر آ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہر طرح کا جانور دیکھنے کے ساتھ اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ لیکن جو جادو کا مریض ہے اس کے پیچھے اگر دوڑ رہے ہیں جانور، کوئی دیکھتا ہے بیل پیچھے دوڑ رہا ہے، بھینس اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے، گائے اس کو مارنے کے لیے پیچھے بھاگ رہی ہے، یا اسی طرح سے درندوں میں سے شیر پیچھے بھاگ رہا ہے، اونٹ بھاگ رہا ہے، اگر ایسے خواب آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ایسے کوئی جانور مارنے کے لیے پیچھے بھاگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو کا مریض ہے۔ اسی طرح سے خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے سانپ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور اسی طرح سے دیکھتا ہے کہ چھپکلی ہے اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اس پر جادو کے اثرات ہیں۔ اگر کسی کو خواب ایسے آتے ہیں چھپکلی یا سانپ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور اگر ناظرین کسی کو خواب کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ چھپکلی اس کو ڈس رہی ہے، یا کوئی دیکھتا ہے کہ سانپ اس کو کاٹ رہا ہے، سانپ نے اسے خواب کے اندر ڈسا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جادو کا مریض ہے اور اس کے بدن کے اندر جنات داخل ہو چکے ہیں، جسم کے اندر جنات داخل ہوئے، یعنی شدت ہے اس پر اس مسئلے کی۔ یہ نارمل معاملہ نہیں ہے۔ اگر سانپ ڈستا ہے، چھپکلی خواب کے اندر ڈس لیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر شدت ہے، جادو کی وجہ سے اس کا مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے۔ ایسے مریض کو ایک تو اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ کسی اچھے معالج سے فوری طور پر رابطہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ بے بس ہو چکا ہے، مریض دیکھتے ہیں خواب کے اندر کہ وہ دوڑ رہا ہے اور آگے گلی بند ہو جاتی ہے، وہ بھاگنا چاہتا ہے، کہیں اس کو بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ملتا، تو یہ بھی بہت بڑی علامت ہے کہ یہ شخص جادو کا مریض ہے۔ بعض مریضوں کو نظر آتا ہے کہ وہ کمرے کے اندر ہیں، خوف ہے اور نکلنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن کسی طرف سے ان کو راستہ نہیں ملتا، تو یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ اس شخص پر جادو کے اثرات ہیں۔ اور اسی طرح سے بعض مریضوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم پر رسیاں لپیٹی ہوئی ہیں، کسی نے اسے باندھا ہوا ہے، جس کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے جسم کو باندھا ہوا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے اور جنات کو اس پر مسلط کیا گیا ہے، اور حراس پہرے دار جو جنات ہیں وہ اس کے ساتھ لگائے گئے ہیں۔ اور یہ ایسا کیا جاتا ہے کس طرح سے کہ جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کا پتلا بنایا جاتا ہے، کوئی مٹی کا بناتے ہیں، بت سا بنا کے
اس کے اندر سوئیاں لگاتے ہیں اور بہت سے روئی کا یا کپڑے کا پتلا بناتے ہیں اور اس کے اندر مریض کے بال رکھے جاتے ہیں یا اس کی تصویر رکھی جاتی ہے یا اس کے کوئی کپڑے کا پیس جو اس نے پہنا ہوا ہے، کوئی بنیان ہے، تو اس کو اس پتلے کے اندر رکھا گیا ہوتا ہے اور سوئیاں لگائی جاتی ہیں اور اوپر دھاگوں کے ساتھ اس کو لپیٹا گیا ہوتا ہے۔ تو جس کا پتلا رکھا گیا ہو، جسم کے ساتھ جنات باندھے گئے ہوں، تو ایسے مریض کو جو خواب آتے ہیں وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کو کسی نے باندھا ہوا ہے، رسیوں کے اندر وہ جکڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کو ایسا خواب آتا ہے تو اسے بھی فوراً کسی نہ کسی معالج سے جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ناظرین بہت زیادہ لوگ وہ ہیں کہ جو بدعات کی طرف لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں اور لوگوں کے عقائد کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کہتے کہ ہیں لو جی جادو کا تو علاج جادو کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، اس کا علاج تو جادوگر ہی کر سکتا ہے، کالے جادو کا علاج سوائے عیسائی کے ہندو کے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اتنی بڑی یہ جہالت ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا مقابلہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ شیاطین کیا ہے، جنات کی کیا طاقت ہے؟ تو اسی طرح سے اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ چیزیں اس کی کوئی گم ہوئی ہیں، جوتا گم ہو گیا ہے، دوپٹہ کوئی عورت دیکھتی ہے اس کا گم ہو گیا ہے، اگر ایسے خواب کسی کو آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جادو کے اثرات ہیں۔ تو اس کیفیت میں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا علاج موجود ہے اور ایسے معالج کی طرف ہم رجوع کریں جو قرآن و سنت سے علاج کرنے والا ہے۔ اور خواب کے اندر بعض مریض یہ دیکھتے ہیں اونچی جگہ سے گر رہے ہیں، یہ بھی بہت سے مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اونچی جگہ سے خواب کے اندر گر رہے ہیں، نیچے گرتا جا رہا ہے اور سنبھلنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے لیکن سنبھل نہیں پاتا۔ ناظرین اگر ایسے خواب کسی کو آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جادو کے اثرات ہیں، اسے صبح و شام کے اذکار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح و شام 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے ساتھ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے، بیماریوں سے، روحانی یا جسمانی ہوں، تمام اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔